مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ نبوت اور رسالت بنو ہاشم کے ایک یتیم بچے ہی کے پاس کیوں آئی ہے؟ مکے اور طائف کے ان دو بڑی بڑی بستیوں کے بڑے سرداروں کے پاس، عزت دار لوگوں کے پاس نبوت کیوں نہیں آئی؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس طرح سے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ قرآن مجید میں اس کے مختلف جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ کہ رسالت اور نبوت یہ بہت عالی شان منصب ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی کو ملتی ہے تو وہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے انتخاب پر ملتی ہے۔ اس کے لیے قابلیت اور لیاقت نہیں دیکھی جاتی کہ تم کتنے قابل ہو۔ بہت سارے قابل اور لائق اشخاص نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں انعام کے طور پر یا جسے چاہتے ہیں آزمائش کے طور پر اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لہذا رب کا اختیار اصل چیز ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے، کچھ عطا کیا ہے یا کسی کو محروم کیا ہے تو وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا انتخاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس زمین پر جہاں جہاں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہی ہے بندوں پر دنیا میں۔ مومنین پر تو خصوصیت کے ساتھ، کافروں پر بھی اس لیے انعام ہے کہ وہ اپنے منعم کو جانے پہچانے، اس کا تعارف حاصل کرے اور اس کی مرضیات کو معلوم کر کے اس کی اطاعت پر لگ جائے۔ لیکن مومنوں پر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر وقت انعامات کی بارشیں ہیں، چاہے وہ تکلیف و مشقت میں ہو تو وہ تکلیف بھی انعام ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تکالیف انہی بندوں پر آتی ہے جو بندے اللہ رب العزت کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ آزمائشیں انہی پر آتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا سچا تعلق رکھتے ہیں۔ تو آزمائشیں، تکلیفیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور سب سے آخر میں جنت بھی اللہ رب العزت کا انعام ہوگا، اور مومنوں کے لیے جہنم بھی اللہ کا انعام ہوگا کہ اگر مومنوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور روح کو جو پلید اور ناپاک کر کے گناہوں سے گندا کر کے یہ لے گئے ہیں، اب ان ایمان والے گنہگاروں کے لیے جہنم بھی اللہ کا انعام ہے، اس لیے کہ جہنم ان گنہگار مومنوں کو جنت کے لائق بنائے گی۔ وہاں پر دھلائی ہوں گی، وہاں پر صفائی ہوں گی۔ جیسے آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، یہ ایک مریض کے دشمنوں کا اڈا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں تو دشمنوں ہی کا اڈا بنا ہوا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ طبیب جو ہوتا ہے وہ اپنے مریض کا مہربان اور اس کے لیے مخلص ہوتا ہے، اور وہ آپریشن تھیٹر اس لیے لے جایا جاتا ہے تاکہ اسے صحت مند اور تندرست و توانا بنا دے، تاکہ وہ ساری کمزوریاں اور خرابیاں جو اس کے جسم میں اتر گئی ہے اسے صاف کیا جائے، اس کا آپریشن کیا جائے۔ اگرچہ وہ اپنے مریض کو کتنا ہی برا لگے اور وہ نشتر اور وہ چیر پھاڑ کتنی ہی بری لگے، تکلیف دے لگے، لیکن وہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس کا مخلص طبیب اس کے لیے وہی تجویز کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جیسے آپریشن ایک مریض کے لیے اس سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اس کی خیرخواہی ہے، بس جنت صحت مند لوگوں کا مقام ہے، مومنین کاملین کے رہنے کی جگہ ہے، وہ پاکیزہ مقام ہے، پاکیزہ لوگ وہاں رہیں گے۔ جو ناپاک حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، گناہوں سے لت پت ہو کر گیا ہے اور اس حال میں مرا ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوا ہے کہ توبہ کر کے گناہوں سے اپنی صفائی نہیں کی ہے، اب اس ناپاکی کے ساتھ جنت میں داخلہ تو مشکل ہے،
لہذا اسے دھویا جائے گا، اسے صاف کیا جائے گا، اس کی گندگی کو مٹایا جائے گا، اسے صحت مند، تندرست اور توانا بنایا جائے گا، تاکہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے اور جنت کی نعمتوں کے وہ لائق ہو جائے۔ جنت کی نعمتوں کے لائق بنانے کے لیے مومن گنہگار کو، مسلمان گنہگار کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم بھی اس کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جس بندے کے لیے جو طے ہوا ہے وہ رب کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ ایسا حاکم ہے، ایسا مختار کل بادشاہ ہے کہ اس کے اختیار میں کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اگر کسی کو سب کچھ عطا کر دے، اس کی مرضی، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور وہ اگر کسی کو محروم کر دے تو اس کا اختیار ہے، کوئی اس پر اشکال نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ ہم نے اس کی حاکمیت کو، اس کے جاہ و جلال کو، اس کی قدرت کو محسوس ہی نہیں کیا ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے فیصلوں پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ ورنہ تو رب ذوالجلال، اس کی طاقت و قوت، اس کی عظمت و جلالت، اس کی شان ایسی عظیم ہے، ایسی عالی ہے کہ وہ جب فیصلہ دے دے تو غلاموں کے لیے اپنے آقا و مولا کے فیصلے پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے حکم کا پابند ہے۔ آقا و مولا کی طرف سے نتیجے میں کیا ملے یہ غلام کے لیے زیبا نہیں ہے، غلام کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت کا نتیجہ طلب کرے۔ نتیجہ تو آقا دے، ان کی مرضی ہے، وہ دے، وہ محروم کر دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ اس احکم الحاکمین نے اپنی غلامی کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اگر اس نے اپنے غلاموں کی صف میں شامل کر لیا ہے اور اپنے دربار کے کسی کونے میں حاضری کا موقع دے دیا ہے تو یہی نام و احسان ہے، اور غلام کے لیے یہی اس کی غلامی کا صلہ ہے۔ رب ذوالجلال اگر موت تک اپنے غلاموں میں شامل رکھے، اپنی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر ڈال دے، دربار کی حاضری کے مواقع عطا کر دے، تو یہی ہماری غلامی کا بہت بڑا صلہ ہے۔ اگرچہ کہ اس کے آگے بھی اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں اس کی اطاعت پر، اس کی فرما برداری پر، نوازشات کے، عنایات کے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و خوشنودی کے اور بے شمار نعمتوں کے، وہ رب کا فضل ہے، اس کا ایکسٹرا انعام و احسان ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بس وہ غلاموں میں شامل کر لے، یہی بہت کافی ہے۔ تو جسے اس نے نواز دیا ہے اس کا انتخاب ہے۔ ہم دیکھیں، ہم سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، لیکن وہ اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہے۔ وہ اس ایک سچے حقیقی رب کی غلامی سے محروم ہیں۔ وہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، جن کی عقل مندی پر، جن کی ہوشیاری پر، جن کی سمجھ بوجھ پر ساری دنیا انہیں سلام کر رہی ہے، اور یہاں آ کر ان کی عقل ماری گئی کہ وہ رب ذوالجلال کی عبادت سے محروم ہے۔ یہ ان کی عقل کا، اور ہم پہنچ رہے ہیں تو ہماری کسی عقل کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا اپنی غلامی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ لہذا بات صاف ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب ہی کا اختیار ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دے اور جو چاہے وہ عطا کر دے، جس کو جس منصب کے لیے منتخب کر دے، وہ رب کی مرضی ہے۔ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات میں سب کا سردار انسان کو منتخب کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسانوں سے زیادہ بڑے جسم و جثے کے رکھنے والی دوسری مخلوقات بھی ہے، ان کو افضل نہیں بنایا۔ انسان سے زیادہ طاقت و قوت کی رکھنے والی دوسری مخلوقات بھی ہے، انہیں افضل و اشرف نہیں بنایا۔ بہت ساری جزوی فضیلتیں الگ الگ جانوروں کو حاصل ہے، الگ الگ مخلوقات کو حاصل ہے، کسی میں کچھ زیادہ، کسی میں کچھ زیادہ۔ اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے انسان سے وہ چیزیں آگے ہو سکتی ہے،
لیکن اگر اللہ نے اپنی 18,000 مخلوقات میں انسان کو سردار بنا دیا تو اس کا انتخاب، یہ کسی کی لیاقت نہیں ہے کہ اسے سردار بنایا گیا، بلکہ انسان کو اللہ نے سردار بنایا ساری مخلوق کا، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب۔ پھر سارے انسانوں کے اندر سب سے افضل اور اشرف اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے انہیں افضل بنایا، انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا، انہیں منتخب کیا۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں میں رسول ان سب میں افضل اور اعلیٰ، یہ اللہ کا انتخاب۔ ان رسولوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب۔ ساری قوموں میں اللہ رب العزت نے عرب کا انتخاب کیا، یہ اللہ کا انتخاب۔ عربوں میں مضر کا انتخاب کیا، یہ اللہ رب العزت کی نوازش۔ قبیلہ مضر کی شاخ قریش کا اللہ نے انتخاب کیا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو فوقیت عطا کی، اور بنو ہاشم میں عبداللہ کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یہ اللہ کا انتخاب۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور آپ کے صحابہ کو انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بلند مرتبہ عطا کیا، یہ اللہ کی نوازش، اللہ کا انتخاب۔ اور سارے صحابہ میں عشرہ مبشرہ کو فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی۔ اور عشرہ مبشرہ میں 4 خلفاء راشدین کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا، اور پھر علی مرتضیٰ پر حضرت عثمان غنی کو فوقیت عطا کی، اور عثمان غنی سے بڑا عمر ابن خطاب کو بنایا، اور عمر ابن خطاب سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت نے عطا کیا اس طرح سے انسانوں کی ترتیب، ساری مخلوق میں انسان افضل، اور انسانوں میں سید البشر سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے عظیم الشان۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ نے پیدا کیا اپنی مرضی سے، اللہ نے کسی کو اونچا مقام دیا اپنی مرضی سے۔ اللہ رب العزت نے نافرمانوں میں بڑے سے بڑا نافرمان اور چھوٹے سے چھوٹا نافرمان طے کیا ان کی مرضی۔ غرض یہ کہ جسے جو ملا ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے اختیار سے ملا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے ملا ہے۔ بندوں کا فریضہ ہے کہ یہ اپنے آقا و مولا کے سامنے اپنی غلامی پیش کرے، آگے عطا کرنا نوازنا ان کی مرضی ہے۔ ہم نے غلامانہ حاضری دے دی ہے مسجد میں، کوئی تیر نہیں مار لیا ہے، کوئی کمال نہیں کر دیا ہے کہ اب اللہ مجبور ہو گئے ہمیں عطا کرنے کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے، بلکہ ہمارا کام ہے ہم اپنا کام کریں۔ رب ذوالجلال اپنے کام، اپنی مشیت اور اپنی انتخاب کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا ہمیں تقدیر کے معاملے میں اس سلسلے میں بالکل بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ رب نے طے کر لیا ہے ان کا انتخاب، بات ختم ہے۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس اعتراض کے ساتھ جہنم میں جلے، جہنم کی سزاؤں میں بھی اسے اعتراض باقی رہے، اس کی شہنشاہی میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو محروم کیا اور اسے اس پر اعتراض و اشکال ہے تو رب کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا یقیناً جہنمی ہے، اور وہ جہنم میں بھی اعتراض کرے تو رب کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرما بردار غلاموں کا یہ طریقہ ہے، یہ شعار ہے کہ وہ اپنے رب کی مرضی کو بسر و چشم مان لے، تسلیم کر لے، عقل میں آئے تو بھی مانے، عقل میں نہ آئے تو بھی مانے، اس لیے کہ وہ ہے ہی ایسا طاقتور، وہ ہے ہی ایسا شہنشاہ کہ اس کے آگے ہمیں ایک حرف غلط کی، ایک اشکال کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو ہماری قدرت پر غور کرو کہ کوئی ہے ایسا جو یہ کام کر کے دکھائے جس کو تم بڑا مانو، جس کے فیصلے کو تم تسلیم کرو، جس کے آگے تم جھکو۔ صرف اور صرف ایسی کامل قدرت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ نے فرما دیا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون،
ہرگز اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ یہ اعتراض کرے کہ رسالت کسی اور کو ملنی چاہیے تھی. ما کان لہم الخیارہ، انہیں اختیار نہیں دیا ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے. اور یہ جو اختیارات دوسروں کو دیتے ہیں اللہ رب العزت ان سب سے پاک ہے، سارے شرک سے، ان کے شرک سے اور مشرکوں سے اور ان کے شرکاء سے اللہ رب العزت پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں جو چھپا ہے، ان کے سینوں کے رازوں کو اور ان کے اعضاء سے جو ظاہر ہو گیا ہے اس کو سب کو اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خفیہ اور علانیہ کوئی شے اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے. لہذا سنو اللہ کیسا قدرت والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ جس نے سارے جہان کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، وہی اللہ جس نے سارے جہاں میں جسے چاہا جس منصب کے لیے، جس مقام کے لیے منتخب کیا، وہی اللہ عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں. اسی کے لیے دنیا میں بھی تعریفیں ہے، اسی کے لیے آخرت میں بھی تعریفیں ہے. دنیا میں کسی کا نام لے کر کوئی تعریف کی جائے، کسی سے منسوب کر کے کسی کا نام لے کر کوئی تعریف کر دی جائے، حقیقت میں وہ رب ذوالجلال کی تعریف ہے. دنیا میں کسی نعمت کی کوئی تعریف کی جائے تو نعمت کی تعریف اس کے منعم کی تعریف ہوتی ہے، اس نعمت کے عطا کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے. لہذا اسی کے لیے دنیا میں تعریف ہے، اسی کے لیے آخرت میں تعریف ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی سلطنت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر میں تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. جب سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے تو اس کی پناہ میں آ جانے میں سمجھداری ہے، اس کی نافرمانی میں، اس سے دور بھاگنے میں، اس کی مخالفت پر ڈٹ جانے میں، اس سے بغاوت کرنے میں انسان کی ہلاکت و بربادی ہے. لہذا دنیا میں انسان نہایت عقل مند واقع ہوا ہے، یہ اپنے نفع و نقصان کو جانتا ہے. تو ایسے با اختیار رب سے مخالفت کر کے، اس کا انکار کر کے کہاں پناہ حاصل کرو گے، کہاں جاؤ گے، کہاں نجات ملیں گی؟ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں، صرف اللہ ہی کے پاس پناہ ملیں گی، صرف اللہ ہی کے یہاں نجات ملیں گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس لوٹ